مجھے ایک بات بتاؤ، آج کسی کو کہہ دیا جائے، کسی کو عشق ہو جائے نا، کہیں عشق، تو لڑکے کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے، ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں، خودکشیاں ہوتی ہیں. اگر کوئی کہتے کہ تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا تجھے یہ مل جائے گی، تو رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ کل سے ہی نیت کر لیں گے بھائی. اتنا بڑی قربانی انسان دے دیتا ہے. تو آپ کو جس سے عشق ہو گیا نا، جنت کی حور اس سے 100 گنا زیادہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت کی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں وہ اس دنیا سے کروڑہا گنا زیادہ بہتر ہیں. 100 تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا. تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا انسان. نفلی روزے تک نہیں رکھے جاتے، رمضان کے روزے پورے نہیں رکھے جا رہے آج کل لوگوں سے. تو وہی بات ہے، اللہ نے غیب پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. تو اگر اللہ وہ تھوڑا سا ہٹا دے تو دنیا میں اس کی تھوڑی سی مثالیں ملتی ہیں، بڑی سے بڑی لوگ قربانیاں دے دیں. تو سوچو آخرت میں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو تیار کیا ہے جن نعمتوں کو، وہ کیا ہوں گی. جزام بما کانوا یعملون، قرآن کہتا ہے جو تم کر رہے ہو نا اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو بدلے کے طور پر اللہ کیا کم دے گا؟ وہ تو جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں جنت کی نعمتیں شروع ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ تہجد گزاروں کے لیے رکھی ہے، زنا اور شراب سے بچنے والوں کے لیے، نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے، شریعت کو مکمل فالو کرنے والوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے. مفتی صاحب، منافق کی کتنی نشانیاں ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والا منافق ہے کہ نہیں؟ کچھ علامت بتا دیں. دیکھو منافق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے عقیدے کا منافق، ایک ہے عمل کا منافق. اب عقیدہ تو دل کی بات ہے، وہ نبی کے دور میں ہوتے تھے، نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا. وہ آج کل تلاش کرنا نہ ہمارے بس میں اور نہ ہم اس کے مکلف ہیں. ہم مکلف ہیں زبان کے. اپنے آپ کو زبان سے کوئی مسلم کہہ رہا ہے تو ہم نے کیا ماننا ہے؟ مسلمان. ایک ہوتا ہے عملی منافق. تو عملی منافق مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے آپ کو، بول کچھ رہے ہیں اور دل میں کچھ اور ہے. تو نبی نے 4 علامتیں بتائی ہیں. اذا وعد اخلفا، فرمائے نبی نے کہ منافق کی 4 علامتیں، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی، اسی وقت نیت ہوتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، ٹوپی کرا رہا ہوں. اور اذا حدث کذبا، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کمبخت سچ بول رہا ہے یا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا اتنا جھوٹ بول چکے ہوتے ہیں اب ان کی کسی بات کا اعتماد نہیں رہتا، پھینکتے جاتے ہیں. تیسری بات، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے امانت دی جاتی ہے، اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے تو ڈنڈی مارتا ہے بیچ میں. وہ سمجھ رہے ہو؟ اور ایک چوتھی علامت، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بحث مباحثہ کرتا ہے نا تو گالی گلوچ پہ آتا ہے، اوقات دکھانے پہ آ جاتا ہے. دلائل سے بحث کبھی بھی نہیں کرتا. جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ دلیل سے بات کر رہا ہوتا ہے، جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے وہ ادھر ادھر کی پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ، سامنے والے کو نیچا دکھانے کی. اکثر لوگ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں نا، بھئی آپ کی بات کے بعد دلیل نہیں ہے تو فلانا ایسا ہے، تو ڈھمکانا ایسا ہے، یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، جو فلانے ایسے ہوتے ہیں. ابے تو چھوڑو، تو مولوی کیسے ہوتے ہیں، ابھی جو آپ سے بات چل رہی ہے اس کا جواب چاہیے ہمیں. مولوی کیسے ہوتے ہیں، مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، یہ موضوع نہیں ہے. تو حدیث میں منافق کی علامت بتائی گئی ہے کہ وہ ذاتیات پہ آ جاتا ہے، گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے. ہاں کسی کو ستایا جائے اس پہ وہ جھگڑے کے دوران گالی گلوچ پہ آ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بحث کے دوران بات تمیز سے چل رہی ہو پھر بلا وجہ منہ سے جھاگ نکالنا اور بلا وجہ آنکھیں سرخ کر لینا اور سامنے والے کو نیچا دکھانا، یہ اس کی علامت ہے. اب آپ دلائل کی دنیا میں خالی ہو گئے ہیں. دلائل ہوتے تو آپ پیش کر رہے ہوتے. اچھا بھائی، مفتی صاحب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، حیات پر قرآن سے دلائل پیش کریں. ابھی کیا معاشرتی علوم کا پرچہ حل کرنا ہے آپ نے؟ کیا اس پہ دلائل پیش کریں؟ تو پورے میرے بیانات انہی ٹاپک پر ہوتے ہیں.